رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين هم عن صلاتهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افضل العبادة قراءة القرآن، صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عفت مآب محترم مائیں بہنیں، خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت کے ساتھ دین اسلام کی، جمعۃ المبارک کی اور رمضان جیسی عظیم نعمتیں بارہا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام نعمتوں کا قدردان اور شکر گزار بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور رمضان کے فیض و برکات سے مستفیض ہونا اور مغفرت کے اس عشرے میں مغفرت کروانا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، آج جمعۃ المبارک ہے، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سے ساری انسانیت کو ایک پیغام دینے کے ساتھ ایمان والوں سے بار بار مخاطب ہو کر یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ اہل اسلام سے کہا کہ ایمان والو مکمل کے مکمل دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، من پسند آدھ ادھورا دل میں جتنا آیا اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم دین اسلام میں مکمل پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا لاڑ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور خصوصی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے سے یہ تمام پیغامات اللہ ہمیں دیتا رہا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات۔ یہ وہ قرآن ہے جو ساری قوموں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ دوسرا جملہ ایمان والوں کے لیے کہہ رہے ہیں، خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اور اعمال صالحہ کرنے والے ایمان والوں کے لیے خوشخبری میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ ان لہم اجرا کریما، ان لہم اجرا کبیرا، کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا، بہت زیادہ اجر عظیم نصیب فرمانے والا ہے ان ایمان والوں کے نیک اعمال اور اعمال صالحہ کے بدلے میں۔ ہدایت تو ساری انسانیت کے لیے، قرآن میں ہدایت تو ساری قوموں کے لیے، لیکن خوشخبری اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کے لیے دے رہے ہیں جو اعمال صالحہ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اور ناجائز مکروہات سے، ان تمام مکروہات اور ناپسندیدہ چیزوں، اوامر، اشیاء سے پرہیز کرتے ہوئے جو مومن و مسلمان نیک عمل والی زندگی کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی اس آیت میں میں ان کے لیے بہترین اور بہت ہی عظیم اجر عطا فرماؤں گا، ثواب اور بدلہ نصیب کروں گا۔ میرے دوستو، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید میں ساری انسانیت کی ہدایت، وہ یہودی قوم ہو، وہ نصرانی قوم ہو، وہ ہنود والی قوم ہو، وہ مجوسی ہو، پارسی ہو، ساری قوموں کے لیے کہا کہ ہدایت چاہتے ہو، اللہ کی رہبری رہنمائی چاہتے ہو،
تو اس قرآن کو پڑھو اور اس قرآن کے اوامر پر، آرڈرز پر فالو کر کے، سرنڈر کر کے آپ اس قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ، میں تمہاری ہدایت اور تمہاری رہبری رہنمائی کروں گا۔ تو ہدایت تو ساری قوموں کے لیے، لیکن میرے دوستو مجھے اور آپ کا اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ اپنانے پر، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اہتمام والی زندگی گزارنے پر ان اعمال صالحہ کی برکت سے اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ خوشخبری، وعدہ اور مزدہ سنا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے والا بنائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی نعمت پر خوش ہونے کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر ایمان والوں کو خوش ہونا ہے، خوشی کے قابل اور کوئی نعمت ہے، خوشی کے قابل کوئی اگر چیز ہے تو قرآن مجید کو سمجھ کر، پڑھ کر، یاد کر کے اور اس پر عمل کر کے زندگی گزاریں تو یہ ان کے لیے بڑی خوشی کی نعمت ہے، بڑی خوشی کی چیز ہے، بہت ہی عظیم خوشخبری ہے۔ اس کی ایک مثال اس آیت کا ترجمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سورہ بقرہ، قرآن مجید کا سورت نمبر 2، جس سورت کا نام ہے بقرہ، جس کا معنی ہے گائے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ 40 رکوعات نازل فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سورت کو یاد فرمایا اور یاد کرنے کے بعد اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوئے تو اتنے خوش ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ جیسی سورت میں 1000 احکامات نازل فرمائے، 1000 منہیات، رکنے ہوئے جن چیزوں سے رکنا ہے، رکنے والی چیزوں کا تذکرہ اور بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ یاد کرا دیا اور ان 1000 احکامات پر میں عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور 1000 منہیات اور نہی المنکر، جن چیزوں سے منع اللہ نے کیا ہے ان سے میں بچنے کی، رکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اس خوشی میں آج اونٹ کو ذبح کر کے سارے مدینے اور مکمل مدینہ منورہ کے رہنے والے شہر کو میں دعوت کرتا ہوں۔ آج کل ہم، اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ تو یہود و نصارہ کی طرح برتھ ڈے، جنم دن کی طرح اور ڈیتھ ڈے، برسی کی طرح پتہ نہیں کتنے ہم رسم و رواجات میں خوشی کے نام پر ہزاروں لاکھوں روپے عیاشی اور فحاشی میں اڑا دیتے ہیں۔ بعض تو یہاں تک ہمارے شہر میں بھی سننے میں آتا ہے کہ ایک رات میں تقریباً 1 لاکھ روپے اڑا دیتے ہیں صرف ایک کیک کاٹنے اور ایک برسی یا ایک جنم دن کے منانے کے لیے، برتھ ڈے کے لیے۔ حالانکہ یہ چیز اہل اسلام کی، مسلمانوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ عیسائیوں کی ہے، کرسچینٹی کی ہے۔ ان بیجا فضول خرچیوں میں ایک رات میں جب تقریباً لاکھ روپے اڑاتے ہیں تو کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ ان گناہوں سے بچنے کے لیے اور واقعتاً خوشی ہی منانا ہے تو خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میں نے تمہیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اس قرآن کے تم ماہر بنو، اس قرآن کے تم ازبر یاد کرنے والے بنو، اس قرآن کے تم نام کے حافظ قرآن نہیں کام کے حافظ قرآن بنو۔ اس طرح ازبر یاد کرو کہ تم ایک رات میں پورا قرآن پڑھ سکو، تم ایک ہفتے میں پورا قرآن پڑھ سکو، تم منزل بمنزل پڑھو تو روزانہ ایک منزل کے اعتبار سے، یا کم از کم ہمارے شہر کی بھی ایک مثال ہے ڈاکٹر محمود قادری صاحب کی، ماشاءاللہ روزانہ وہ 10 پارے پڑھتے ہیں اور دن میں تین دن میں ایک قرآن مجید مکمل کرتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ پیغام قرآن سے ہم آپ سے یہی پیغام اہمیت کے ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح انسان کا انسان پر حق ہے،
ایک فیملی کا ایک دوسرے پر حق ہے، ایک شوہر کا بیوی، بیوی کا شوہر پر حق ہے، ایک اولاد کا ماں باپ پر حق ہے، ماں باپ کا اولاد پر حق ہے، ایسے ہی قرآن کا امت پر اور ہم سب پر ایک حق یہ ہے کہ کم از کم ہم سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید کے پورا کرنے والے بنیں۔ 2 نہیں پورا کر سکتے تو کم از کم روزانہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 1 پارہ پڑھ کے مہینے میں 1 قرآن پورا کرنے والے بنیں۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اتنا بھی اگر ہمیں توفیق مل جائے روزانہ 1 پارہ پڑھنے کی تو اس سے 1 قدم آگے بڑھ کر ہم روزانہ 1 منزل پڑھیں۔ اور قرآن میں 6 منزلیں ہیں، فمن بشوق، فاتحہ سے مائدہ تک، مائدہ سے سورہ یونس تک، سورہ یونس سے سورہ بنی اسرائیل تک، سورہ بنی اسرائیل سے سورہ شعراء تک، سورہ شعراء سے سورہ والصافات تک، سورہ والصافات سے سورہ قاف تک، سورہ قاف سے والناس تک۔ تو ہم ان منزل بمنزل پڑھ کر ہفتے میں قرآن پورا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو اس سے بڑھ کر ہم روزانہ 10 پارے پڑھنے والے بنیں، اور 10 پارے پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 3 دن میں 1 مرتبہ ہم قرآن مجید پورا کریں گے۔ تو ہم ماہر، ایکسپرٹ اور عمل پیرا ہوتے ہوئے اس پر اگر زندگی گزاریں گے تو ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، اور یہ چیز ہے جو ہمیں خوش ہونے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں فَلِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہی وہ چیز ہے چاہیے کہ تم خوش ہونے والے بنو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر کو جمایا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کے خیر کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف ہم اس کو روپیہ کمانے، پیسہ جمانے یا عہدہ اور ایک پوسٹ گنوانے کے لیے بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تیسری جگہ ذکر فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن جب تم عمل کر کے آگے بڑھتے ہو تو تمہیں ہدایت دیتا ہے، اور جب اس قرآن کے نام پر تم میس یوز کرنا چاہتے ہو، غلط طریقہ کار سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو یہ قرآن تمہیں گمراہ کر دے گا اور تم قرآن کا حق ادا کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اور قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی بھی قرآن مجید میں آیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن قرآن نہ پڑھنے والوں اور قرآن کا حق ادا نہ کرنے والوں کو کس طرح پکڑ اور گرفت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 19ویں پارے میں فرماتے ہیں وقال الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے یا ربی، اے میرا رب، ان قومی ھذا القرآن مہجورا، یہی میری وہ قوم ہے جو قرآن کو چھوڑ بیٹھی تھی۔ جب ہمارا دامن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا اور کمپلیٹ اللہ کے دربار میں ہوگی تو ہم کس منہ دکھائی کے قابل رہیں گے؟ قیامت میں منہ دکھانا ہے یا ہم دھوکے بازی سے، چال بازی سے، زبان درازی سے، ظلم و زیادتی سے، الزام تراشیوں سے زندگی تو گزار سکتے ہیں، زندگی تنگی کے ساتھ، بے برکتی کے ساتھ، بے چینی بے سکونی کے ساتھ، لیکن اللہ کے یہاں جو پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں جو گریبان پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی جائے گی، وہاں ہم اللہ کو اور اللہ کے سامنے جو ساری دنیا کا دربار لگا ہوا رہے گا، اللہ کے دربار میں ساری انسانیت اور ساری دنیا کھڑے رہے گی، وہاں پشیمانی اور شرمندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں صاف فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہی میری وہ امت ہے، یہی میری وہ قوم ہے جو قرآن کو چھوڑ بیٹھی تھی۔ تو ہمیں چاہیے خوش ہونا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ انہوں نے قرآن کو یاد کیا، ایک سورہ بقرہ بھی یاد ہوئی تو اس پر عمل پیرا ہوئے، اور اس خوشی میں پورے شہر کو اونٹ ذبح کر کے دعوت فرمائی۔ خوش ہونے کی چیز تو قرآن کو مکمل صحیح یاد کر کے، پڑھ کر کے، اس کا حق ادا کر کے، اس پر عمل کر کے خوشی منانا ہے۔ عیسائیوں کی طرح، کرسچینٹی کی طرح یا ہم اور قوموں کی طرح اپنے عیاشی فحاشی فضول خرچی میں خوشیاں نہیں، بلکہ ہم ہدایت سے بھٹک کر گمراہی کی طرف جانے کے چانسز ہیں۔ اور تیسرا سب سے بڑھ کر پکڑ اللہ کے دربار میں یہ ہوگی کہ ہم قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے پاس شکایتی اور اپنا کمپلیٹ لے کر جانا پڑے گا۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں رمضان جیسا
بابرکت مہینہ ہمیں ملا ہے، اس کی مشق، اس کی تمرین۔ اب تو سچی توبہ کرو جو دوسروں کو تہمت لگاتے ہیں، اب تو سچی توبہ کرو جو دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اب تو سچی پکی توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دروازے بند کر چکا، اپنے دربار میں کھڑے ہونا محروم کر چکا، اپنے گھر میں اپنے در پر 10 دن اعتکاف سے محروم کر چکا۔ اب تو ہم اپنے اعمال، اپنے گریبان، اپنی کمی کوتاہیاں، اپنی الزام تراشیاں، اس پر سچی پکی توبہ کر کے، رجوع اللہ کر کے، جن بندوں کے ہم نے حق تلفی کی ہے، حق مارا ہے، ان کا حق ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے اور اپنی غلطیوں کو مان کر انسان بننے، نہ کہ غلطیوں پر ڈٹ کر جھوٹ بول کر شیطان بن کر زندگی گزارنے کی ہم یہی اپنے غلط روش پر زندگی گزاریں۔ اس سے توبہ کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی برکت بھی نصیب کرے گا، زندگی کا چین و سکون بھی نصیب کرے گا، دنیا کی بخشیاں نصیب کرے گا، آخرت کی بخشیاں نصیب کرے گا۔ ان 2-3 آیتوں میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس میں دین کے خوشحالی بھی رکھا ہے، دنیا کے خوشحالی بھی رکھا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے گا۔ ایک تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ نے فرمایا، میں نے انسانیت کے لیے ہدایت اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری، عمل صالح پر اس قرآن سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔ دوسرا، خوشی چاہتے ہو، خوش ہونا چاہتے ہو تو اس قرآن کو یاد کرنے والے بنو، قرآن کا حق جس طرح اس طرح پڑھنے والے بنو، اور مس یوز کر کے، غلط استعمال کر کے، آپ جھوٹ کو چھوڑ کر کے اس پر خوشی مناؤ اور اس پر عمل کر کے اس کا حق ادا کرنے والے بنو، تو اس سے بھی خوشی نصیب ہوگی۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم ایسی ہی زندگی گزارو گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اور اپنے گریبان کی پکڑے ہوئے حالت میں اللہ کے دربار میں، میرے دربار میں تمہیں شکایت کے طور پر آنا پڑے گا، تمہاری کمپلیٹ دی جائے گی کہ تم نے قرآن کو چھوڑ بیٹھا تھا۔ تو ان 3 قرآن کی آیتوں پر بھی غور کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی، دین دنیا خوشحال بن جائے گی، چین سکون برکت کی زندگی بنے گی، ورنہ جھوٹی شان دوسروں کو بولتے ہوئے خود جھوٹی شان سے کب تک زندگی گزاریں گے؟ جب کیا ہوا برتن سامنے آئے گا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو بھلا کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نسلوں کو، اولاد کو بھلائی نصیب کرے گا، ورنہ اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر تو نہیں ہے۔ اور دوسرا، ان آیتوں کے ساتھ 2 حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل العبادت قراءۃ القرآن، سب سے افضل عبادت قرآن کا پڑھنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صبح کا برکت کا وقت، تہجد کا برکت کا وقت، راتوں کی تنہائی کا وقت قرآن کی تلاوت میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر توفیق دے تو اپنے حقوق العباد اور اپنی ذمہ داریاں فرائض کی ادائیگی کے بعد جو وقت بچا ہوا ہے وہ پورا کا پورا، سارا کا سارا وقت مکمل ہم قرآن کو دینے والے بنے، قرآن کی تلاوت والے بنے۔ اس لیے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل العبادتی، سب سے افضل عبادت قراءۃ القرآن، قرآن کا پڑھنا ہے۔ کیسے؟ القرآن یفسر بعضہ علی بعض، جس طرح قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں، اسی طرح اس حدیث کی تشریح ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جس آدمی کو قرآن کے پڑھنے نے، قرآن کی مشغولی نے اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے وقت نہ پا سکا اور اللہ کے ذکر کو نہیں کر پایا، یا دعا کرنا اس کا اہتمام اور پابندی سے ماحول تھا، اس نے قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کی مشغولیت کی وجہ سے اگر وہ دعا نہیں کر سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے اس کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ جو ذکر کرنے پر اس کو عطا کیا جاتا ہے، دعا مانگنے پر جو اس کو عطا کیا جاتا ہے، دعا اور ذکر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت سے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ غور کرو، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، اور ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کو اگر پتہ چل جائے کہ ذکر کے اہتمام سے کون کون سی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں ٹلنے والی ہیں تو میری امت کبھی ذکر کرنا نہیں چھوڑے گی۔ تو ذکر کی، دعا کی اتنی افضل
ترین فضیلت ہوتے ہوئے بھی اس سے افضل اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش قرآن کے پڑھنے میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے، قرآن کی قرات میں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان 3 آیتوں کے ساتھ ان 2 حدیث، ایک تیسری حدیث بھی یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن مجید اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا اے اللہ یہ بندہ میرے یعنی تیرے کلام قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے رات کو تہجد میں جاگتا رہا اور رات کو تراویح میں کھڑا ہو کر پڑھتا رہا، اور روزہ کہے گا اے اللہ یہ بندہ روزہ تیرا حکم پورا کرنے کی وجہ سے دن بھر اپنے خواہشات سے رکا رہا، اپنی حلال جائز کردہ چیزوں کے تک سے یہ پرہیز احتیاط کرتا رہا۔ اے اللہ میں روزہ اور میں قرآن سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش کو قبول فرما۔ ایک اور حدیث میں آپ سے نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھتے رہو کیونکہ قرآن بندے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر آنے والا ہے۔ تو ان 3 آیتوں اور ان 4 احادیث کے غور اور تدبر اور فکر کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پیغام قرآن جو ہے، قرآن ہمیں جو میسیج دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے جو ہمیں ایک پیغام اور ایک میسیج دیا جا رہا ہے وہ ہمیں مکمل کا مکمل سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، صحیح معنی میں اس کا حق ادا کرنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن کے منہیات اور منع کردہ چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی فیض و برکات سے مستفیض ہوتے ہوئے جمعۃ المبارک میں 1000 درود کا اہتمام، رات اور دن میں سورۃ الکہف کا اہتمام، بال بنوانا، ناخن ترشوانا، جو سنتیں ہیں ان تمام سنتوں کے ساتھ عصر کے بعد 80 مرتبہ درود شریف کا پڑھنا، اور جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑیوں میں ساعتوں میں دعا میں لگنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین سے بہترین پاک صاف ہو کر غسل کر کے اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کو عافیت کے ساتھ ادا کر کے اور پاکیزہ اور عمدہ لباس پہنتے ہوئے جمعہ کا اہتمام کرنا نصیب فرمائے اور رمضان کی بھی قدردانی نصیب فرمائے۔ اور جو یہ وبا اور کورونا وائرس کی وجہ سے جو آفت اور بلا اور جو مصیبت سروں پر کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام برکتوں کی چیزوں کی برکت سے اس کو اللہ تعالیٰ دفع فرمائے اور خیر برکت والی زندگی، خوشحالی والی، اپنے اپنے بندوں، خود خاندان کے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والی اور سچی پکی توبہ والی، رجوع الی اللہ والی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔